بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم عربی کے لیے سب سے بڑا خطرہ، عربوں کا انتخاب اور اس کی حکمت۔ اسلام کی تبلیغ و اشاعت اور اولین قیادت کے لیے اللہ تعالی نے اقوام عالم میں عربوں کو منتخب فرمایا، اور جس طرح بنی اسرائیل کے لیے فرمایا گیا تھا وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بے شک ہم نے اپنے علم کی بنا پر اقوام عالم میں سے ان کا انتخاب کیا۔ اسی طرح نبی عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ارشاد ہوا، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کے سپرد کرے اپنی پیغامبری۔ اس انتخاب کے وجوہ اور اسباب کیا تھے، اور وہ کیا صفات و خصوصیات تھیں جن کی بنا پر عربوں کو یہ شرف بخشا گیا؟ یہ عرصے سے محققین اور اہل نظر کا موضوع چلا آ رہا ہے، اور حق یہ ہے کہ دور اول کے عربوں نے اسلام کے مزاج کو سمجھنے، اس کی تعلیمات کو صحیح اور مکمل طریقے پر اخذ کرنے، اس کے خلاف ہر چیز سے بے تعلقی اور کنارہ کشی اختیار کرنے، اسلام کی اشاعت کے لیے اپنے بے مثال جوش اور بے نظیر قربانی، اس کی روح اور اس کی نفسیات کی حفاظت میں غیر معمولی احتیاط اور امانت داری، اور عقلوں کو مطمئن کرنے اور قلوب کو مسخر کرنے میں حیرت انگیز کامیابیوں سے اس انتخاب کے لیے اپنی اہلیت اور استحقاق کو پوری طرح ثابت کر دیا۔ عرب اور اسلام کا لافانی رشتہ اور اس کے انتظامات۔ اللہ تعالی نے عربوں اور اسلام کے درمیان ایک غیر قانونی رشتہ قائم کر دیا اور ہر ایک کے مستقبل کو دوسرے سے وابستہ فرما دیا۔ اب عربوں کو اسلام کے سوا کسی اور چیز سے عزت اور سرفرازی حاصل نہیں ہو سکتی، اور اسلام اپنی صحیح شکل و صورت اور پورے اعتدال و توازن کے ساتھ اسی وقت تک ظاہر ہوا جب تک عرب اس دعوت کے حامل اور علم بردار رہے۔ عربوں اور اسلام کے درمیان اس رشتے کی استواری اور پائیداری کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خیال اور اہتمام تھا۔ آپ نے جزیرۃ العرب کو اسی مقصد سے اس کا ابدی مرکز اور پائے تخت بنایا، اور اس بات کی پوری فکر کی کہ وہاں امن و سکون کی فضا برقرار رہے، اور وہ مضبوطی کے ساتھ اس راستے پر قائم رہیں، اس لیے کہ دارالسلطنت اور مرکزی قیادت کو ہمیشہ انتشار، بے یقینی اور کشمکش سے پاک رہنا چاہیے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے دور رس احکام دیے، اپنے اصحاب کرام سے اس کے لیے عہد و پیمان لیے، اور بہت سی حکیمانہ وصیتیں فرمائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت یہ فرمائی تھی کہ لا یجتمع لجزیرۃ العرب دینان، جزیرہ عرب میں دو دین جمع نہ ہوں۔ تحریک قومیت کے قائد عیسائی فضلاء۔ عربوں میں قومیت کی تحریک کے اولین قائد و علمبردار بعض مسیحی فضلاء تھے، جن کا ترکوں سے عقیدہ و مذہب اور اخوت اسلامی کا کوئی رشتہ نہ تھا۔ وہ اس مغربی ثقافت کے حامل تھے جس کی بنیاد ہی قومی عظمت و قوم پرستی کے جذبے پر ہے۔ اس وقت اس تحریک کے لیڈر ڈاکٹر فارس نمر، شیخ ابراہیم الیازجی اور استاذ نجیب العازوری لبنانی عیسائی تھے۔ قومیت کے مغربی مفہوم کی عربوں میں مقبولیت۔ اس کے بعد قومیت کے اس مغربی مفہوم کا زمانہ آیا جو ایک مستقل فکر اور فلسفہ ہے، اور اس میں وہ ساری حمیت و حرارت اور شعائر و مقدسات پائے جاتے ہیں جو مذہب کے ساتھ مخصوص ہیں۔ لبنانی مسلمان فاضل علی ناصر الدین اپنی مقبول عام کتاب قضیۃ العرب میں لکھتے ہیں، عربوں کا مسئلہ ایک مومن، آزاد فطرت، عاقل، شریف، صالح، صاف دل، خوددار اور بلند نظر عرب کے نزدیک ایمان کے مسئلے سے کم نہیں۔ وطن پر ایمان وطن کے لیے ٹھیک اسی طرح جس طرح اللہ پر ایمان اللہ کے لیے ہو سکتا ہے، اور بس۔
عربوں کے مسئلے اور اس کے مقاصد و مضمرات کے متعلق لکھتے ہیں وہ یعنی عربی قومیت، جہالت، افلاس، بیماری، ظلم و ناانصافی اور ہر قسم کی بے عنوانی اور عصبیت عربیہ کے سوا ہر عصبیت کا مقابلہ کرے گی جو دین و سیاست کی تفریق کے قائل ہے، وہ اہل دین کو سیاست میں حصہ لینے کی اجازت نہ دے گی۔ ایک عرب کے لیے اس کی تعلیم یہ ہوگی کہ وہ جہاں بھی ہوں دو چیزوں کے لیے اپنا پورا تعصب برتے، ایک اپنی قومیت کے لیے، ایک حق و صداقت کے لیے۔ یہی مصنف العروبہ یعنی عربیت کی تشریح کرتے ہوئے صاف اور واضح الفاظ میں کہتا ہے، قومیت عربیہ پر راسخ ایمان رکھنے والے ہم عرب قوم پرستوں کے نزدیک عروبہ بجائے خود ایک دین ہے، اس لیے کہ وہ اسلام اور مسیحیت دونوں سے پہلے اس دنیا میں موجود ہے، اگرچہ وہ آسمانی مذاہب کے اخلاق و معاملات اور فضائل کا خود بھی حامل اور داعی ہے۔ یہی بات عمر فاخوری نے عرصہ ہوا اپنی کتاب کیف ینہض العرب میں کہتی ہیں، عرب اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتے جب تک کہ عربیت اور عربی اصول ان کا مذہب نہ بن جائے گا، اور وہ اس کے لیے اتنے غیرت مند، حساس اور پرجوش نہ ہوں گے جتنے مسلمان نبی کریم کے قرآن مجید کے لیے، عیسائی اور کیتھولک رحم دل مسیح کی انجیل کے لیے، پروٹسٹنٹ لوتھر کی اصلاحی تعلیمات کے لیے اور فرانس کے انقلابی روسو کے جمہوری اصولوں کے لیے ہیں، اور اس کے لیے ایسا تعصب نہ برتیں گے جس کا مظاہرہ سینٹ پیٹر کی دعوت پر صلیبیوں نے کیا تھا۔ عرب قومیت کی تحریک مشرق وسطیٰ کے عیسائیوں کی گہری سازش۔ در حقیقت عرب مسلمان مشرق وسطیٰ کی اس چھوٹی سی مگر زیرک، ہوش مند، غیر مسلم اقلیت کی سازش کا شکار ہوئے ہیں، جس کا مستقبل صرف عربی قومیت کی بقا اور ترقی سے وابستہ ہے، اور جو صرف اسی راستے سے عالم عربی کی قیادت حاصل کر سکتی ہے اور اس کو اس عالم اسلام سے منقطع کر سکتی ہے جس کا اس اقلیت کے ساتھ دینی عقائد اور تاریخ کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ میشیل افلق جو عیسائی ہیں، باعث پارٹی کے سربراہ اور مشرق وسطیٰ میں عرب قوم پرستی کی تحریک کے سب سے بڑے فلسفی اور مفکر مانے جاتے ہیں۔ غیر مسلم مفکرین نے اس فلسفے قومیت کو جس چابک دستی اور ذہانت سے مرتب کیا ہے اور اس میں جس طرح علمی یعنی سائنٹیفک انداز فکر پیدا کیا گیا ہے، اور اس میں ایک عرب تعلیم یافتہ نوجوان کے لیے جو احساس برتری کے نشے سے سرشار ہے، جو کشش پائی جاتی ہے، اس کا اندازہ مندرجہ ذیل اقتباس سے ہوگا جو میشل افلق کی کتاب فی سبیل البعث سے اخذ کیے گئے ہیں، جس کو اس تحریک و دعوت کا صحیفہ کہنا صحیح ہوگا۔ اسلام کی فتح یاب اور غالب ہونے میں جو اتنی تاخیر ہوئی وہ دراصل اس وجہ سے تھی کہ عرب اپنی ذاتی کوشش اور جد و جہد اور خود اپنے وجود اور دنیا کے باہمی تجربات اور امتحانات کے نتیجے میں اور بہت سی آزمائشوں اور تکلیفوں، امید و نا امیدی اور کامیابی اور ناکامی کے بعد حقیقت تک پہنچ جائیں، یعنی ایمان خود ان کے اندر سے پیدا ہو اور وہ ایمان تجربے سے ملا ہو، زندگی کی گہرائیوں سے وابستہ حقیقی ایمان بن سکے۔ اس لحاظ سے اسلام ایک عربی تحریک تھا اور اس کے معنی تھے عربیت کی تجدید و تکمیل۔ اس لیے وہ معنی جس کو اس اہم تاریخی دور میں اور ترقی و تغیر کے اس اہم تاریخی دور میں اسلام آشکارا کر رہا ہے، یہ ہے کہ ساری قوتیں عربوں کی طاقت بڑھانے اور ان کو ترقی دینے پر صرف کی جائیں، اور یہ ساری قوتیں عرب قومیت کے دائرے کے اندر محصور ہوں۔ صدر صدام حسین کا تعلق شروع سے مشہور قوم پرست عرب تحریک البعث العربی سے رہا ہے، جس کے صدر شامی عیسائی پروفیسر میشل افلق مذکور تھے، جنہوں نے زندگی کے آخری دن عراق ہی میں گزارے اور حال میں ان کا
انتقال ہوا۔ اس تحریک کا آغاز 1943 عیسوی سے ہوا اور 1947 عیسوی میں وہ ارتقاء اور عروج کے مرحلے پر پہنچی۔ اس تحریک کا بنیادی مقصد اور فلسفہ یہ ہے کہ عرب بذات خود ایک وحدت ہیں، ان کے درمیان جو دینی، اعتقادی، ثقافتی اور سیاسی امتیازات ہیں وہ سب مصنوعی اور عارضی ہیں، جو عرب احساس قومیت کی بیداری کے بعد خود بخود زائل ہو جائیں گے۔ اس تحریک و جماعت کا نعرہ اور دستور العمل ہے دستور العمل ہے کہ العرب امت واحدۃ ذات رسالۃ خالدۃ، یعنی عرب ایک مستقل واحد امت ہیں جو ایک دائمی پیغام رکھتے ہیں۔ یہ تحریک عربوں کو ما قبل اسلام دور جاہلیت عربیہ کی طرف لے جانا چاہتی ہے، جب نہ ان کے پاس نیا دین آیا تھا اور نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نیا پیغام اور شریعت ان کو ملی تھی۔ یہ تحریک دور جاہلیت کے سورماؤں اور ان مشہور شخصیتوں کو اپنا ہیرو سمجھتی ہے جن کا عربی جاہلی شاعری اور تاریخ میں عظمت کے ساتھ نام آیا ہے، اور وہ ان پر فخر کرنے اور ان کے نام کو زندہ رکھنے کی تلقین کرتی ہے۔ اس کے ارکان نے اسلام سے مستغنی ہو کر اپنی زندگی کے لیے ایک نیا اصول اور فلسفہ حیات وضع کیا ہے جو آزاد قومیت عربیہ اور سیاسی و مادی اغراض سے میل کھاتا ہے۔ اس کے پورے دستور میں کہیں اسلام کا نام نہیں آیا۔ اہل نظر اور واقفین حال کے نزدیک یہ صلیبی مسیحی تحریک کا ایک سوچا سمجھا منصوبہ اور عربوں کا رشتہ اسلام سے کاٹنے کی گہری سازش ہے۔ سرات شام کے جیسے شاندار اسلامی تاریخ رکھنے والے ملک میں حافظ الاسد کی موجودہ حکومت کے زیر سائے، جس کا بعض پارٹی ہی سے تعلق ہے، دیکھے جا سکتے ہیں، جہاں بے تکلف مسجدیں گرائی گئیں، اہل دین اور اہل علم کو ملک چھوڑ کر باہر جانا پڑا اور اسلام پسند تحریکوں اور جماعتوں پر پابندی عائد کی گئی، اور اسی کے آثار کویت میں بھی نمایاں ہونے لگے ہیں، اور اسی کا خطرہ ہر اس ملک میں ہے جو خدا نخواستہ اس کے زیر اقتدار ہو جائے۔ میشل افلق اپنی مشہور کتاب نضال البعث میں رقم طراز ہیں، عرب قوم ایک ثقافتی وحدت ہے اور اس کے فرزندان کے درمیان تمام اختلافات و امتیازات سطحی اور بے اصل ہیں، جو عربی وجدان کی بیداری کے ساتھ خود بخود زائل ہو جائیں گے۔ عرب قوم ایک ابدی پیغام کی حامل ہے جو تاریخ کے مختلف مرحلوں میں بدلتی ہوئی اور پختگی حاصل کرتی ہوئی نئی شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے، اور انسانی اقدار کی تجدید، بنی نوع انسان کی ترقی کی ہمت افزائی اور اقوام عالم میں تعاون و ہم آہنگی کی ہمت افزائی کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ایک عرب قوم ہیں، لیکن بظاہر ایسا نہیں معلوم ہوتا کہ یہ امت اسلام کی وجہ سے تخلیق کی گئی ہے۔ اس سے تو پسماندہ دینی رجعت پرستی کی منطق کو تقویت ملے گی، اور اس کا واضح مطلب یہ ہوگا کہ ہم کسی دینی جماعت کی تشکیل کریں، حالانکہ ہم ایسا کرنا نہیں چاہتے، بلکہ شاہراہ حیات کی تبدیلی اور نئی تعمیر میں عرب سوشلسٹ پارٹی کا اصل طریقہ ہے۔ عرب قومیت کی مخالفت کا اصل سبب اور محرک یہ اندیشہ اور خلش جو بے بنیاد نہیں ہے اور جس کی معقولیت کا ثبوت اوپر کے اقتباسات اور تحریری نمونوں سے ہوا، ان لوگوں کو قومیت عربیہ کی تحریک کی مخالفت پر آمادہ کرتی ہے جو ان تغیرات اور اس کے دور رس نتائج اور اثرات پر نظر رکھتے ہیں، اور جو عربوں کو دعوت اسلامی کا رأس المال اور بلاد عربیہ کو اسلام کا اولین سرچشمہ اور آخری پناہ گاہ سمجھتے ہیں، اور قومیت کے اس مغربی مفہوم سے واقف ہیں جو حقیقت میں دین کا حریف و رقیب اور الحاد اور بے دینی کا پیش خیمہ ہے۔ وہ اس صورتحال کو دیکھ کر بے چین ہو جاتے ہیں۔ ان سب قومی تحریکوں کے مقابلے میں
کسی عرب قوم کی قوم پرستی کی تحریک زیادہ خطرناک اور زیادہ سنگین نتائج کی حامل اس لیے ہے کہ وہ ان کو قدیم جاہلیت کی احترام اور اپنے اجداد و اسلاف کی تعظیم و تکریم کی طرف لے جا سکتی ہے، یا کم سے کم اس کی نفرت اور حقارت کو کم کر سکتی ہے، جس کو قرآن نے کفر کے ایک معیاری دور کے طور پر پیش کیا ہے اور جس کی قباحت اور اس کے ساتھ نفرت کو مختلف طریقوں سے ابھارا ہے۔ قرآن مجید جب کسی عمل، طرز فکر اور اخلاقی خرابی کی شناعت اور قباحت، اس کا عیب و عار اور ناپسندیدہ ہونا بیان کرنا چاہتا ہے تو اس کی نسبت زمانۂ جاہلیت یعنی عہد ما قبل اسلام کی طرف کرتا ہے۔ یہاں پر اس کی چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، ناحق یعنی ایام کفر کے سے گمان کرتے ہیں۔ یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، ناحق ایام کفر کے سے گمان کرتے ہیں۔ افحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ زمانے جاہلیت کے حکم کے خواہش مند ہیں۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور جس طرح پہلے جاہلیت کے دنوں میں اظہار تجمل کرتی تھیں اس طرح زینت نہ دکھاؤ۔ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ، جبکہ ان کافروں نے اپنے دلوں میں عار کو جگہ دی اور عار بھی جاہلیت کی۔ اس طرح ان صنادید کفر سے بھی نفرت کم ہونے کا اندیشہ ہے جو براہ راست حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اور دعوت اسلامی کی مخالفت میں میدان میں آئے، اور اس کا نتیجہ زوال ایمان اور ایک طرح کے ارتداد کے سوا اور کچھ نہیں۔ چنانچہ ادھر کچھ عرصے سے عرب قوم پرستوں میں یہ رجحان پیدا ہوتا جا رہا ہے کہ مسلمان مورخوں نے جاہلیت کو ضرورت سے زیادہ بدنام کیا ہے۔ اس کی طرف سے مدافعت اور اس کی حمایت کا جذبہ کچھ پیدا ہو چلا ہے۔ بعض عرب ملکوں کی وزارت تعلیم و تربیت میں اور ان کے تصنیفی حلقوں میں یہ تحریک بھی چل رہی ہے کہ جاہلیت اور العصر الجاہلی کے بجائے عرب قدیم یا ما قبل اسلام کی اصطلاح چلائی جائے۔ اگر عرب قوم پرستی کی تحریک اسی طرح اپنے ارتقاء کے منازل طے کرتی رہی اور کوئی رد عمل نہ ہوا تو وہ دن بھی کچھ دور نہیں کہ ابو جہل اور ابو لہب کی طرف سے مدافعت اور وکالت شروع ہو جائے، اور بعض قومی کارناموں اور اعلیٰ عربی صفات کی بنا پر ان کو قومی ہیرو یا عظماء عرب میں شمار کیا جائے۔ صحیح حدیث میں ایمان کی علامت بتائی گئی تھی کہ کفر کی طرف واپس جانے سے اس طرح بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور اس طرح وحشت اور انقباض طاری ہو جیسے آگ میں ڈالے جانے کے تصور سے۔